صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی تھی کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک کوچ سے لرز اٹھی۔ نہ ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی بول رہا تھا۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ گئی، دھول اٹھی، روشنی نکلی اور اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی نکلی۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے آہستہ آواز میں کہا، یہ سچ میں اللہ کا معجزہ ہے۔ قوم آج جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں تھا۔ بچ جانے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، شکر ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی۔ اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی آج چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ پانی، خوشحالی اور امن کے لیے قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، اللہ جہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرعی زمین تھی۔ یہاں سے ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی اور پھر وہ قوم مدین کے سالے تک پہنچ گئی جہاں قوم سمود کا آغاز ہوا۔ قوم سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت، ذہانت، فنی مہارت، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقے سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے پورے شہر تراش لیتے تھے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقشے دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادکاری میں شاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ تھی۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین۔ مگر پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اللہ ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور تھا کہ کہتے، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ کمزور لوگوں پر ظلم کیا، ان کا حق چھینا اور سرداروں کی مرضی کو قانون سمجھا۔ یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے مستثنی قرار دے دے۔ قوم سمود میں فساد، بے راہ روی اور گناہ عام تھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے۔ یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھینتا ہے۔ اسی وادی میں ایک معجزاتی خاندان میں عبید بن مسک کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی ان میں نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی اور حق کی طرف دل کی مائل تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں بہت گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے، ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک انہیں نہیں کھینچتی تھی۔ وہ اکیلے وقت گزارتے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے اور کہا، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں اپنے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے آبا اجداد سے چل رہی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے محبت سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، یہ سب بے معنی باتیں ہیں، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سرداروں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، یا رب، تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحے میں وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقہ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ایک نشانی کہا گیا۔ اس کی ہیبت
और अजमत का मंजर था। कौम की आंखों ने पहली बार कुछ ऐसा देखा था। मौजिजा यही नहीं रुका। ओंटनी वादी के कनवे से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कनावा खशक हो जाता। लोग परेशान हो जाते, मगर अगले दिन पूरे कौम को उसके दूध से सिराब किया जाता। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी हो जाती। एक दिन ओंटनी कनवे से पानी पीती थी तो उस दिन कोई भी उस कनवे से पानी नहीं पीता था और अगले दिन कौम पानी पी सकती थी। मगर कौम ने उस इम्तिहान को भी बर्दाश्त नहीं किया। सरदारों ने कहा, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुक्मरानी करेगी। उनका गुरूर फिर से बढ़ा। जब कुछ लोग ऐमान लाने लगे, सरदारों के चेहरों पर हसद और नफरत की लाल लहर भरी। उन्होंने कहा, इस ओंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश की, उस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत ने कहा, जो इस ओंटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओंटनी नहीं बचेगी। ओंटनी जब पूरे पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल उसके पीछे चल रहे थे। पहले एक ने तीर चलाया और ओंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सबने हमला किया और उस मौजिजे को कत्ल कर दिया। कौम ने शोर मचाया, हमने ओंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा जर्द, आंखों में आंसू थे। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बाकी है। कौम ने कहा, अजाब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंट डाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सर्क, हवा गर्म, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह। वादी में मौत की बू आने लगी। हमसे गलती हो गई थी। और फिर फज्र से पहले ही आसमान लरजने लगा, पहाड़ हिलने लगे, जमीन से खौफनाक आवाज आई और फिर एक चीख ऐसी कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में अल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है कि एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम सुमूद खत्म हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रखे और कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुमने नसीहत को पसंद नहीं किया था। मैदान सालेह आज तक गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचते, ईमान से बचती हैं।